رمضان مبارک میں ایک لمبے انتظار کے بعد بالآخر وہ جمعہ جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے آ ہی جاتا ہے۔ لمبا انتظار اس لحاظ سے کہ وہ لوگ جنہیں نمازوں کی عادت نہ ہو، جنہیں جمعہ پہ جانے کی عادت نہ ہو، جنہیں روزے رکھنے کی عادت نہ ہو، ان کے لیے تو سال بھر میں یہ ایک ہی جمعہ ہے جو ان کے لیے سب قسم کی خوشیوں اور برکتوں کا پیغام لے کر آتا ہے۔ بس سارا سال اس جمعے کا انتظار کرتے ہیں اور پھر رمضان مبارک میں اس جمعے کا انتظار کرتے ہیں، اور اس کا نام جمعۃ الوداع رکھا ہوا ہے، یعنی رخصت ہونے والا جمعہ یا رخصت کرنے والا جمعہ۔ کسی طرح بالآخر وہ جمعہ آیا کہ رمضان رخصت ہوا، اور رمضان کے نتیجے میں جو پابندیاں عائد ہوئی ہیں ان پابندیوں سے گویا چھٹکارا نصیب ہوا۔ ایک یہ وہ تصور ہے جو عامی تصور ہے، اور ایک وہ تصور ہے جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش فرمایا کہ رمضان مبارک میں ہتھکڑیاں تو لگتی ہیں مگر شیطان کو، پابندیاں تو عائد ہوتی ہیں مگر شیطان پر، اور مومن کے لیے تو یہ جنتوں کی خوشخبریاں لے کر آتا ہے۔ یہ دو متقابل متصادم تصورات ہیں جو جب سے اسلام آیا ہے اسی طرح اگر آغاز سے نہیں تو کچھ عرصے کے بعد مسلسل رائج چلے آ رہے ہیں۔ جمعۃ الوداع کے متعلق جو یہ تقدس کا تصور ہے، یہ میں نہیں جانتا کب سے شروع ہوا، لیکن جمعۃ الوداع کے تقدس کا جو تصور ہندوستان اور پاکستان اور دنیا کے دوسرے علاقوں کے مسلمانوں میں پایا جاتا ہے، اس کی تاریخ بہت گہری دکھائی دیتی ہے۔ ایک لمبے عرصے سے روایتاً اس تقدس کے قصے چل رہے ہیں۔ اس خیال سے میں نے سوچا کہ اس دفعہ جب رمضان المبارک کے جمعۃ الوداع پر آپ سے بات کروں تو احادیث میں سے اس جمعے کی برکتوں کا ذکر نکال کر بطور خاص تحفتاً آپ کے سامنے پیش کروں۔ لیکن بہت علماء بٹھائے، بہت کتابیں حدیثوں کی دیکھیں، اشارتاً بھی کہیں جمعۃ الوداع کا ذکر نہیں ملتا۔ جمعے کی برکتوں سے متعلق مضامین احادیث میں بکثرت ملتے ہیں، لیکن ہر جمعے کی برکت سے متعلق وہ مضامین ملتے ہیں، مگر یہ تصور کہ گویا مسلمان ایک آخری جمعہ کا انتظار کر رہے ہوں اور اس جمعے میں برکتیں ڈھونڈنے کے لیے بے چین اور بے قرار ہوں، یہ تصور احادیث نبوی میں سنت میں کہیں اشارتاً بھی مذکور نہیں۔ ہاں، آخری عشرہ کی برکتوں کا ذکر بہت کثرت سے ملتا ہے، اور جمعہ کی برکتوں کا سارے سال میں جہاں بھی جب بھی جمعہ آئے اس کی برکتوں کا ذکر ملتا ہے۔ بس یہ بات میں آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مسلمان بھائی خواہ وہ جماعت سے تعلق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، جن کو بدنصیبی سے نماز پڑھنے کی عادت نہیں، جو سال میں ایک ہی مقدس دن کی تلاش میں تھے اور آج اس دن کی خاطر غیر معمولی طور پر مساجد میں اکٹھے ہو گئے ہیں، ان تک یہ میری آواز پہنچے گی، اور آج پہنچے گی، پھر شاید نہ پہنچے، کیونکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ دوبارہ ان کو پھر مسجدوں میں آنے کی توفیق ملتی ہے کہ نہیں۔ لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ان کو بتاتا ہوں کہ جمعۃ المبارک کا کوئی خاص تقدس نہ قرآن میں مذکور ہے، جمعۃ الوداع کا نہ قرآن میں مذکور ہے نہ احادیث میں مذکور ہے، نہ سنت سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام کے عمل سے بعد میں ثابت ہے۔ بس جس دن کا آپ نے انتظار کیا تھا وہ تو اس پہلو سے خالی نکلا، لیکن جمعۃ المبارک کے تقدس کا بہت ذکر ملتا ہے، قرآن میں بھی ملتا ہے، احادیث میں بھی ملتا ہے، اور یہ ہر جمعہ ہے جو ہر ہفتے آپ کے سامنے آتا ہے۔ اس کے علاوہ نمازوں کے تقدس کے ذکر سے تو قرآن بھرا پڑا ہے۔ جمعہ تو سال میں ایک دفعہ آتا ہے، یعنی جمعۃ الوداع تو سال میں ایک دفعہ آتا ہے، جمعۃ المبارک ہر ہفتے آتا ہے، اور نماز دن میں 5 مرتبہ آتی ہے، اور اس 5 مرتبہ آنے والی چیز کا اس کثرت سے قرآن میں ذکر ہے
کہ کسی اور عبادت کے اس طرح ذکر نہیں ہے۔ تو اس برکتوں سے بھری ہوئی ایک اعمال کا خزانہ ہے، بھرا ہوا، برکتوں سے بھرا ہوا اعمال کا خزانہ ہے، نیک اعمال کا خزانہ، اس سے تو منہ موڑ لیتے ہو اور سارا سال ایک جمعے کا انتظار کرتے ہو، جیسا کہ میں نے بتایا ہے اس جمعے کی کوئی اہمیت کہیں مذکور نہیں، تو کم سے کم اس جمعے سے یہ برکت تو حاصل کر جاؤ کہ جان لو کہ عبادت ہی میں برکت ہے، عبادت ہی میں خدا تعالیٰ کے فضل ہیں، عبادت ہی سے اس کی رضا وابستہ ہے، عبادت ہی سے دنیا کی خیر اور آخرت کی خیر وابستہ ہے، اور مومن کے لیے عبادت ہر روز 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں جب آپ مساجد کے پاس سے گزرتے ہیں تو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ مساجد بہت بڑی ہیں اور یوں لگتا ہے جیسے بے وجہ اتنی بڑی مساجد بنا دی گئی، لیکن آج وہ دن ہے جب آپ کسی مسجد سے پاس سے گزر کے دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے یہ دیکھ کر کہ مسجدوں سے نمازی چھلک چھلک کر باہر آ گئے ہیں، گلیاں بھر گئی ہیں، بازار بند کرنے پڑے ہیں۔ لاہور ہو، کراچی ہو یا دنیا کے اور بڑے بڑے شہر، وہاں مساجد کے باہر جو بازار یا گلیاں ملحقہ ہیں، ساتھ لگتی ہیں، وہاں بعض دفعہ دیکھیں گے کہ صاحبان لگائے گئے ہیں اور جگہ جگہ بلاکٹ کر کے سڑکوں کو بند کیا گیا ہے کہ آج یہاں نمازی نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ نمازی ہیں جن کے متعلق خدا تعالیٰ کو توقع ہے کہ ہر روز 5 وقت جہاں مسجد میسر آئے وہاں جا کر نماز پڑھیں گے۔ اب اس سے آپ اندازہ کریں کہ ایک وہ تصور ہے جو قرآن اور سنت کا ہے عبادتوں کے متعلق، رحمتوں اور برکتوں کے متعلق، رضوان اللہ کے متعلق، اور ایک وہ ہے جو عام دنیا میں رائج ہے اور مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہی ایک گر ہے نجات پانے کا۔ ان دونوں میں کتنا فرق ہے۔ حقیقی نجات خدا کی اطاعت میں ہے اور خدا کی اطاعت عبادت کے بغیر نصیب نہیں ہو سکتی۔ عبادت پہلا دروازہ ہے جو اطاعت کے لیے قائم فرمایا گیا ہے۔ اس دروازے سے داخل ہوگے تو پھر ساری اطاعتوں کی توفیق میسر آ سکتی ہے۔ جس نے یہ دروازہ اپنے پر بند کر لیا اس کے لیے کوئی اطاعت نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کے اوپر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا زور دیا ہے، اور پھر نماز با جماعت کی اہمیت پر کہ ایک موقع پر صبح کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو آج بھی، یعنی اس وقت بھی صبح کی نماز کے وقت کچھ لوگ ہیں جو گھروں میں سوئے پڑے ہیں، اور اگر خدا کی طرف سے مجھے اجازت ہوتی تو میں یہ باقی جو نمازی تھے ان کے سروں پر لکڑیوں کے گٹھے اٹھواتا اور ان کو ان کے گھروں میں جلا دیتا، مگر مجھے اس کی اجازت نہیں ہے، میں داروغہ نہیں بنایا گیا۔ اب حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر شفیق دل آپ کو دنیا میں ڈھونڈے سے کہاں ملے گا، تصور میں نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم، عزیز علیہ ما عنتم، یہ فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ جب بھی خدا کے بندوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، یعنی اے لوگو خدا کے بندو، عزیز علیہ ما عنتم، اس پر تمہاری تکلیف بہت شاق گزرتی ہے۔ یہ خطاب کا پہلا حصہ عام ہے۔ پھر فرمایا جہاں تک مومنوں کا تعلق ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم، وہ تو جیسے اللہ اپنے بندوں پر رؤوف ہے، جیسے اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے اور بار بار رحم لے کر آتا ہے، اس طرح یہ مومنوں پر تو یہ رسول رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اس رسول کے منہ سے یہ کلمہ نکلا ہے کہ اگر مجھے اجازت ہوتی تو میں لکڑیوں کے گٹھے اٹھوا کر ان نمازیوں کو ساتھ لے کر چلتا اور جو بے نماز ہیں ان کو ان کے گھروں میں جلا دیتا۔ دراصل اس میں ایک پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو عبادت نہیں کرتے وہ آگ کا ایندھن ہیں،
اور بہتر ہے کہ اس دنیا میں جل جائیں بنسبت اس کے کہ مرنے کے بعد کی آگ میں ڈالے جائیں۔ یہ حقیقی پیغام ہے اور عبادت ہی ہے جس کے ساتھ ساری نجات وابستہ ہے۔ بس وہ لوگ جو آج اس جمعے کی برکت ڈھونڈنے کے لیے جوق در جوق مساجد کی طرف آئے ہیں، ان کو اندر جگہ نہیں ملی تو باہر گلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب تک جن تک بھی یہ آواز پہنچے میں یہ پیغام پہنچاتا ہوں کہ ہماری عبادت روزمرہ کی 5 وقت کی عبادت ہے، اور ہر دفعہ جب اذان کی آواز بلند ہوتی ہے تو مومن کا فرض ہے کہ اپنے گھروں کو چھوڑے اور اس مسجد کی طرف چل پڑے جہاں سے عبادت کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ 5 مرتبہ یہ آوازیں سنتے ہو کہ دیکھو نماز کی طرف چلے آؤ، نماز کی طرف چلے آؤ، کامیابیوں کی طرف چلے آؤ، کامیابیوں کی طرف چلے آؤ، اور پھر بھی جواب نہیں دیتے۔ بس وہ لوگ جن کو مساجد تک پہنچنے کی توفیق ہے، اور توفیق کا معاملہ بندے اور خدا کے درمیان ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فلاں کو توفیق ہے یا نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایک بیماری دوسرے کو دکھائی دے نہیں سکتی، ایک آدمی کہتا ہے میں بیمار ہوں، وہی انسان کا قدم رک جانا چاہیے کہ ٹھیک ہے اگر تم بیمار ہو تو تمہارا معاملہ تمہارے خدا کے ساتھ اور ہمارا معاملہ ہمارے خدا کے ساتھ، لیکن ہر شخص خود جانتا ہے کہ اسے توفیق ہے کہ نہیں۔ بس جسے بھی توفیق ہے اس کا فرض ہے کہ 5 وقت مساجد میں جا کر عبادت بجا لائے، اور اگر 5 وقت مساجد میں نہیں جا سکتا تو جہاں اس کو توفیق ہے وہیں مسجد بنا لے، جہاں اس کے لیے ممکن ہو باجماعت نماز پڑھے یا پڑھائے، اور اپنے ساتھ اپنے عزیزوں کو یا دوسروں کو اکٹھا کر لے تاکہ اس کی نمازیں باجماعت ہو جائیں۔ جو شخص اس بات کا عادی ہو جائے گا، جس کے دل میں ہر وقت یہ طلب اور بےقراری ہو کہ میری ہر نماز باجماعت ہو جائے، اس کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ وہ جماعتیں جو باجماعت ممکن نہیں ہوں گی، ان کے متعلق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر وہ اذان دے کر باجماعت نماز کی نیت سے کھڑا ہو جائے گا تو کوئی اور اس کے ساتھ شامل ہونے والا نہ بھی ہوگا تو اللہ آسمان سے فرشتے اتارے گا، وہ اس کے پیچھے نماز ادا کریں گے اور اس کی نماز باجماعت ہی رہے گی۔ تو یہ وہ برکت ہے جو ہر روز 5 دفعہ آپ کے سامنے آتی ہے، اسے منہ موڑ لیتے ہیں، اور سال میں 1 دفعہ جو جمعہ آ رہا ہے اس کی طرف توجہ ہے کہ وہی دن ہمارے گناہ بخشوانے کا دن ہے، اور کیا پتہ کوئی کس دن مرتا ہے، یہ بھی تو سوچو۔ کیا ضرور جمعے کے بعد بخشوانے کے بعد ہی تم نے مرنا ہے؟ حالانکہ جمعۃ الوداع کے ساتھ کسی بخشش کا ذکر مجھے تو نہیں ملا، لیکن اگر ہو بھی تو سال میں جو باقی دن پڑے ہیں 364، ان دنوں میں اسرائیل بیکار کب بیٹھتا ہے؟ کیا مقدر اور لازم ہے کہ تم جمعے کے دن بخششیں کروانے کے بعد مرو گے؟ اس موت تو ہر وقت آ سکتی ہے، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں، کوئی دن مقرر نہیں ہے۔ تو روز مرہ کی 5 وقت کی نمازیں اس لیے آتی ہیں کہ تم بخشی ہوئی حالت میں، دھلی ہوئی پاک حالت میں یہاں سے روانہ ہو۔ بس اس پہلو سے جماعت کو میں نماز با جماعت کی طرف متوجہ کرتا ہوں، اور وہ دوسرے مسلمان بھائی بھی جو رفتہ رفتہ ہمارے جمعہ میں ٹیلی ویژن کے ذریعے شامل ہو رہے ہیں، اور یہ رجحان دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، ان کو بھی میں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ خود بھی اس طرف توجہ فرمائیں اور اپنے بھائی بندوں کو، دوسروں کو بھی یہ پیغام پہنچا دیں کہ روز مرہ کی 5 وقت کی نمازوں کا قائم کرنا یہ قرآن کریم کے پیغامات کی جان ہے، اور اگر مسلمان اس بات پر قائم ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ تمام دنیا میں مسلمانوں کی اصلاح کا ایک ایسا نظام جاری ہو جائے گا جس سے خدا کے فضل سے اسلام کو وہ پرانی کھوئی ہوئی ظاہری عظمت اور شوکت بھی مل جائے گی، کیونکہ ظاہری عظمت اور شوکت کا اصل تعلق اندرونی روحانی عظمت اور شوکت سے ہے۔ اگر اندرونی روحانی عظمت اور شوکت بحال ہو جائے تو ظاہری عظمت نے پیچھے آنا ہی آنا ہے۔
اگر اندرونی روحانی عظمت اور شوقت بحال نہ ہو تو ظاہری شوقت کے پیچھے آپ جتنا چاہیں چکر لگائیں، کچھ حاصل بھی کر لیں گے تو بے معنی ہوگی، بے روح کے جسم ہوگا، خدا کے نزدیک اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ بس اپنے اندرونوں کو سنواریں اور اندرونی عظمت کے پیچھے دوڑیں، اللہ تعالیٰ وہ عظمت عطا فرمائے جس کے متعلق خدا تعالیٰ خود فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے معزز انسان وہ ہے، سب سے عظیم شخص وہ ہے اور اللہ کی نظر میں ہے جو زیادہ متقی ہو۔ بس تقویٰ کے تقاضے تو عبادت کے بغیر پورے نہیں ہو سکتے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس طرف توجہ فرمائیں گے۔ جمعہ کے دن جو برکتوں کا ذکر ملتا ہے وہ میں آپ کے سامنے ایک حدیث سے اس کی مثال رکھتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت ہے ابو لبابہ بن عبد المنذر کی، سنن ابن ماجہ سے لی گئی ہے، من باب فی فضل الجمعہ۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ کے پاس اس کی بڑی عظمت ہے، اور وہ اللہ کے نزدیک یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر سے بھی زیادہ عظمت والا ہے۔ اب یہ وہی بات ہے کہ جمعے کے علاوہ عیدین کی، یعنی جو خود جمعۃ الوداع کے علاوہ عیدین کی بڑی عظمت ہے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیدین سے زیادہ ہر جمعے کی عظمت خدا تعالیٰ کے نزدیک ہے، اور اس میں 5 خوبیاں ہیں۔ اول، اللہ تعالیٰ نے آدم کو اس میں پیدا کیا، یعنی آدم کو جمعہ کے دن مبعوث فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اس میں پیدا کیا اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم کو زمین کی طرف بھیجا۔ پہلے کا تعلق بعثت سے نہیں، پہلے کے دن اس آدم کی پیدائش سے ہے، پہلی بات کا، جس نے مبعوث ہونا تھا۔ تو فرمایا وہ آدم پیدا بھی جمعے کے دن ہوا اور اس کی بعثت بھی اسی دن ہوئی، اور روحانی منصب پر جمعے ہی کے دن فائز فرمایا گیا۔ اور اسی دن اللہ نے آدم کو وفات دی، تو اس کی وفات بھی اسی دن ہوئی۔ گویا کہ جیسا کہ مسیح کے متعلق آتا ہے کہ سلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، وہی حال آدم کا تھا۔ اور قرآن کریم میں جو مسیح کو آدم سے مشابہت دی گئی ہے، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس مشابہت کا اطلاق ان سب باتوں پر بھی ہو رہا ہے۔ پہلا آدم جس کو مسیح سے مشابہت دی گئی ہے، وہ اس کی پیدائش کا دن بھی مبارک تھا، اس کی موت کا دن بھی مبارک تھا، اور وہ بھی اسی مبارک برکتوں کے ساتھ وہ دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ کیونکہ یہاں بعد میں اٹھانے کا ذکر تو نہیں، لیکن جس دن مبعوث کیا گیا اس کا ذکر ہے۔ اور جو شخص دنیا میں مبعوث کیا جاتا ہے، آخر میں بھی وہ اسی طرح برکتوں کے ساتھ مبعوث فرمایا جائے گا۔ چوتھی بات یہ بیان فرمائے گی، اسی دن وہ ساتھ ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے سوال نہیں کرتا مگر اللہ اسے وہ سب کچھ عطا کرتا ہے، جب تک کہ وہ کسی حرام کے متعلق نہیں مانگتا۔ جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ فیض عام کی گھڑی ہے۔ اس گھڑی میں خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی انکار نہیں ہوتا مگر حرام مطالبے کا، حرام دعا کا۔ بس اگر تمہاری دعائیں نیک ہیں تو جمعے کے دن خصوصیت سے دعائیں کیا کرو، اور یہ پیغام ان کے لیے ہے جو جمعہ کے پر حاضر ہوتے ہیں، جمعہ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اور ہر وقت کوشش رہتی ہے کہ ان موانع کو جو جمعہ کے رستے میں ہمیں حائل ہیں، ان روکوں کو جن کی وجہ سے وہ جمعہ نہیں پڑھ سکتے، کس طرح دور کریں۔ یہ بات میں نے خصوصیت سے اہل مغرب کے لیے کہی ہے، جہاں جمعہ کا دن کام کا دن، یعنی روزمرہ کے کام کا دن ہے۔ اور پہلے بھی میں نے جماعت کو نصیحت کی تھی کہ کم سے کم اتنی کوشش تو ضرور کریں کہ 3 جمعے اکٹھے ناغہ نہ کریں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 جمعہ اکٹھا ناغہ کرنے والوں کے لیے بہت انذار فرمایا ہے اور سخت لفظ آئے ہیں۔ اس لیے اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو
تو جمعے میں سے تین جمعے تو اول تو ہر جمعہ پڑھنا ضروری ہے، لیکن اگر نہیں پڑھ سکتے ایک جمعہ تو ہر صورت میں پڑھو، خواہ چھٹی لینی پڑے۔ لیکن جب یہ میں نے تحریک کی تھی اس کے بعد سے مجھے جو اطلاعیں ملی ہیں، بہت بڑی تعداد جماعت کی ایسی ہے جنہوں نے اس وقت لبیک کہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے رستے آسان فرما دیے۔ بہت سے طلباء تھے جنہوں نے اپنے اساتذہ کے سامنے جا کر یہ بات پیش کی، اور طالبات تھیں، اور اساتذہ نے ان کی بات مان لی، اور جن کی بات نہیں مانی گئی ان کے ماں باپ نے کہا ہم ایک جمعہ تو ہم بہرحال 3 میں سے ضرور اس کو لے کے آئیں گے، گھر میں تم جو چاہو کرو، اور ایسے ہی کرتے رہے۔ بعض ایسے بھی مخلصین تھے جنہوں نے اپنے ان دفتروں سے استعفے دے دیے، ان ملازمتوں سے استعفے دے دیے جن میں ان کو جمعے کی اجازت نہیں تھی، اور بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر رزق کے سامان مہیا فرما دیے۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم برکت ہے جو ہر جمعے سے وابستہ ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان میں سے ایک برکت یہ ہے کہ اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ خدا کی طرف سے انکار نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ وہ حرام کام کا مطالبہ خدا سے عرض کیا جائے کہ یہ حرام کام کرنے دیا جائے، اور اسی دن شفاعت قائم ہوگی۔ یہ بہت ہی اہم مضمون ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شفیع المذنبین بنایا ہے، یعنی وہ گناہگار جن کی کمزوریاں رہ گئی ہیں وہ کوشش تو کرتے رہے کہ کسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلیں، مگر بعض ایسے موانع تھے، بعض ایسی مجبوریاں تھیں جن کی وجہ سے ان کا عمل نامہ پورا ایسے مقام سے نیچے رہ گیا جہاں جا کر نجات ملتی ہے، یعنی ان کی برائیاں، دوسرے لفظوں میں ان کی برائیاں کچھ ان کی خوبیوں پر غالب رہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں۔ ایسے لوگوں کی شفاعت کے لیے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خاص مرتبہ اور مقام بخشا گیا ہے۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی دن شفاعت قائم ہوگی، کوئی مقرب فرشتہ نہیں، اور نہ آسمان اور نہ زمین اور نہ ہوائیں اور نہ پہاڑ اور نہ سمندر، مگر یہ سب جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں۔ یہ ساری خوبیاں جمعہ کے تعلق میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی۔ بس شفاعت کے لیے بھی ضروری ہے کہ جمعے سے تعلق جوڑو، کیونکہ شفاعت کا مطلب ہے ایک چیز کو جو بیچ میں سے ٹوٹ گئی ہو دوسری کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ ایک شخص نجات تک پہنچتے پہنچتے رہ گیا ہے اور کچھ فاصلہ بیچ میں ہے، تو رحم کرتے ہوئے، شفقت فرماتے ہوئے وہاں سے اس رسی کو پکڑا جائے اور شفاعت سے جوڑ دیا جائے، یعنی اس مقام سے جوڑ دیا جائے جہاں جا کے اس نے نجات پا لینی تھی۔ یعنی 2-4 ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا ہو اور انسان کی طاقت ختم ہو جائے، وہاں تک نہ پہنچ سکے، تو اوپر سے ایک ہاتھ آئے اسے اٹھا کر بام تک پہنچا دے، یعنی چھت تک پہنچا دے۔ یہ شفاعت ہے۔ تو جمعے کے دن جو آئے گا اسی کو شفاعت ملے گی، کیونکہ شفاعت جمعے کے دن ہی بانٹی جائے گی۔ جو جمعے سے غیر حاضر ہیں ان بیچاروں کے لیے ان کو تو پتہ ہی نہیں شفاعت ہوتی کیا ہے۔ بس وہ لوگ جو شفاعت کی تمنا رکھتے ہیں ان کے لیے اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ وہ جمعے سے خاص تعلق قائم کریں۔ اور پھر